ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ما بعد فقد قال علي بن الحسين علیہ السلام في دعائه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر بلطفك نيتي وصحي بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. یہ دعائے مکارم الاخلاق کا 3 جملہ ہے، جس میں پہلے جملے میں ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ وفر بلطفک. وفر کا معنی ہوتا ہے مکمل کر دینا، اپنے انجام کو پہنچا دینا. آپ دوسرے الفاظ مکمل کر دینا. اور پھر اس کے بعد جو ہے لطف کا، آپ جانتے ہیں لطف کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مہربانی کے ذریعے سے. تو اے اللہ اپنی مہربانی کے ذریعے سے میری نیت کو کیا کر دے؟ مکمل تک پہنچا دے. اس کے پہلے اسی شرح میں یہ جملہ آیا ہے اللہم وانتہی نیاتی الی اکمل النیات یا منتہی النیات. اے اللہ میری نیت کو آخری منزل تک لے جا. آج یہ جو دعا ہے اس میں کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میری جو نیت ہے اس کو مکمل کر دے، مکمل کر دے، اپنی انتہا کو پہنچا دے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَصَحِّ بِمَا عِندَكَ یقینی. میں یقین رکھتا ہوں کچھ چیزوں پر. اے اللہ مجھے نہیں پتا میرا یقین صحیح ہے یا غلط، تو میرے یقین کو صحیح کر دے. تیرے علاوہ میرے یقین کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا. اور تیسرا جملہ ہے اے اللہ میری زندگی میں بہت ساری خرابیاں ہیں. اے اللہ میری زندگی میں بہت سارے عیب ہیں. اے اللہ میری زندگی میں بہت ساری معصیت ہے. ان ساری خرابیوں کو، سارے عیبوں کو، ساری خطاؤں کی اصلاح کر دے. آپ دیکھیں یہ تینوں چیز میں نے کہا تھا وہ 5 دعا کرنے کے بعد امام یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب یہ نیت کا جو مسئلہ ہے نا وہ بہت سارے اینگلز رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ اس جملے کی وضاحت میں اگر آپ سے کہوں تو ایک انسان دھیرے دھیرے جب عبادت کرتا ہے، دھیرے دھیرے عبادت کرتے کرتے ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کو کسی قسم کی لالچ نہیں رہ جاتی، اس کے دل میں کسی چیز سے خواہش نہیں رہ جاتی یا کسی چیز کا خوف نہیں رہ جاتا. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مثال کے طور پہ اب ایک جو ہے نام لے لیتا ہوں، آغا سستانی کے ایک وکیل ہے، آغا مصباح مشہد میں بے شمار دولت اللہ تعالیٰ نے، خاندانی پیسے والے. اور یہ جو قبا ہے ایک قبا ان کے پاس. اب یہاں انڈیا میں آئے تو ہمارے نجفی ہاؤس میں رکے. وہاں جب رکے تو اب بار بار وہی پہن رہے. میں نے کہا دوسری خبر نہیں لائیں کیا آپ؟ دوسری خبر لائے تو پہنی تھی.
کہا نہیں نہیں میرے بس یہی ہے. میں نے کہا میں ارینج کر دیتا ہوں آپ کو, اگر آپ چاہیں تو سلائی دیتا ہوں. کہا نہیں مجھے یہ کافی ہے. وہ آدمی آ کے یہاں ہندوستان میں مدرسہ چلا رہا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے سال میں خرچ کر رہا ہے, اور ایک خبر اسی میں ملاقات بھی کرنا ہے, اسی میں اور 2-3 جوڑا سفید کپڑا اوپر نیچے, اس میں پریس بھی کسی ویسے ہی بس پہلے ادار دیا میں دلوا دینا بھائی. آپ اندازہ کریں بھائی ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی, اب اگر میرے پاس آ جائے تو میرے پاس تو بہت ساری خواہشات ہیں کہ مجھے وہ پورا کرنے میں یہ لے لوں وہ لے لوں ایسا کر لوں ویسا کر لوں, یہ کرتا رہوں گا. نہیں, ایک آدمی کیسے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جانتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہنچ سکتا, اللہ پہنچا دیتا. اس کے دل میں جو ہے نا بے نیازی پیدا کرتی. وہ جان جاتا ہے کہ دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت ویلیوبل نہیں ہیں, ان کی بہت قدر و قیمت نہیں, اس کے پیچھے بہت نہیں بھاگنا چاہیے. آپ ہمارے ائمہ کو دیکھیے جن کے پاس اگر آج دنیا میں دولت مند ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, جتنے بھی دنیا میں دولت مند ہیں. اب علی علیہ السلام کا یہ جملہ اگر یاد ہو, اب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن امام نے سلمان سے کہا سلمان تو پتہ ہے یہ سلیمان کی حکومت اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا ہے, اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی جو حکومت میں طاقت جو جناب سلیمان کو تھی آج بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس, آج بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اتنا زمانہ گزر گیا, کئی ہزار سال گزر گئے, آج بھی وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. میں ایک مثال میں دے رہا ہوں, جناب سلیمان نے اپنی ملکہ جو ہے بلقیس کا تخت سبا ملک سے اور فلسطین سیکنڈ میں منگا لیا. سیکنڈ ہے کسی کے پاس طاقت؟ پورا تخت تاج اٹھا کے لیا ادھر اور سیکنڈ میں اسے اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیا, اور اتنی ہی دیر میں اس میں کہا چینج کرو تاکہ وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ کو عقل کتنی پہچان سکے گی یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ لیا ہے. اچھا اب جناب سلیمان کو تو ان کی عقل کا امتحان لینا تھا. ایک ایسا محل بنوایا تھا جو شیشے کا تھا اور نیچے سے پانی بہتا تھا. جب ملکہ کو اس میں سے جناب بلقیس کو لے کر آئے اس محل میں, تو بے اختیار انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا لیا. دیکھیے آپ بھی میں بھی ایسا کریں گے. اگر ابھی میں جو ہے ویسے کہیں جا رہا ہوں, دیکھو کہ نیچے سے پانی بہ رہا ہے تو میں کیا کروں گا, اپنے آپ کو سمیٹنے لگوں گا. ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. محل کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے, ان کو جناب سلیمان جب لائے تو ان کو لگا کہ نیچے سے پانی میرا کپڑے بہہ جائیں گے. انہوں نے کپڑے اٹھا لیے. جناب سلیمان نے کہا کہ تمہارا کپڑا نہیں بھیگے گا, یہ پورا محل شیشے کا ہے. آج قرآن کہتا ہے جب یہ دیکھا تو شرمندہ ہو گئے, اور عجب جملہ فرمایا کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا تیرا نبی اتنا بھی ترقی والا ہو سکتا ہے. یہ جو ہے سوال میں جو آنا چاہتا تھا کہ اب یقینی بات ہے کہ بھئی اتنا طاقت دیا. امیر المومنین جناب سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان ہم نے ایک انگوٹھی دی تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت مل گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات مجھے جو ذکر کرنا ہے, امام جس کی طاقت میں اتنا ہو کہ ایک انگوٹھی دے دے تو اتنی بڑی حکومت مل جائے, وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے, کھانا کیسے کھاتا ہے, رہتا کیسے گھر میں ہے, سواری کیسی کرتا ہے, آپ دیکھ لو اس کی زندگی. رہنے کے لیے امیر المومنین کے پاس بیوی نے, ہماری خود بیوی نے روایت کیا ہے, جب ہم سوتے تھے تو ہمارا پیر ایک طرف دیوار سے لڑتا تھا. اتنی جگہ نہیں تھی اور اسی میں ہم نے زندگی گزاری. بچھانے کے لیے کیا تھی, بکری کی ایک کھال, دن میں اس پہ چارہ ڈالتے تھے, بکری کھائے, رات کو اسی کو صاف کر کے سو جاتے تھے. طاقت کتنی تھی؟ طاقت یہ تھی کہ آج بھی روزہ ہی ہے, شہادت مل گئی ہے,
آج بھی اتنی طاقت ہے. کسی کو کہا، ایک جملہ بڑا کسی ہندوستان کا ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا تھا کہ مولا اگر نظر کرے تو ذرہ آفتاب بنے. یہ سچائی ہے. آج جس پر نظر ڈالی، آپ ایک انٹرسٹنگ بات آگے تو سنا دیتا ہوں. ایک غریب آدمی مصر سے ہمیشہ پیدل زیارت کو آتا تھا، ہمیشہ پیدل آتا تھا، اور بیچارہ غریب ہے اور قافلہ بھی لاتا تھا، اپنی غربت کے باوجود قافلہ تھا اور پیدل آتا تھا مصر سے نجف پیدل آتا. ایک بار کسی نے کہا ارے مولا سے کچھ مانگ لیے ہوتے، اتنی بار بار جاتے ہو یار، ایک بار کچھ مانگ لیے ہوتے. تو کہا اب کی مانگوں گا تو بادشاہت مصر مانگ کے آؤں گا. اب دیکھو مانگنا بھی تو ٹھیک ہے. گیا، اب جب گیا تو اس نے جا کے کہا مولا بہت سالوں سے آ رہا ہوں اور بہت حالت خراب رہتی ہے لیکن آتا ہوں، گرتے پڑتے ہی صحیح آتا ہوں، اب کی جاؤں تو بادشاہ بن جاؤں. اسی رات مولا نے اس کو کہا جاؤ، اب کی تم جب داخل ہو گئے مصر میں تو بادشاہ بن کے داخل ہو. آیا زیارت پہ، اگر مولا کہے جاؤ، اب کی جب انٹر کرو گے تو تم بادشاہ بن کے جاؤ. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی جو غریب ہے اس نے دیکھ لیا امام نے کہا جاؤ، وہ گیا زیارت کو. دیکھیے اللہ کی حکمت دیکھیے اور اللہ کی کار سازی کیسے ہوتی ہے وہ دیکھیے. اب وہاں جو ہے بادشاہ کے خلاف وہاں کے لوگوں نے اس کے ظلم کی بنا پر اس کی فوج نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہے، اس کی فوج نے بغا دی. یہ اپنی فوج سے ڈر کے ہمارے کہیں چھپ گیا بادشاہ، اور یہ لوگ ادھر سے زیارت کر کے آئے. تو یہ فوجیوں کا اندازہ ہوا کہ بہت بڑا لشکر لے کر وہ آ رہا ہے اور ہمارا کام ختم کر دے گا. تو انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ حکومت اب آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آؤ، یہ تخت و تاج تمہارے حوالے میں. اب جب شہر میں داخل ہوا دیکھا بہت سارے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں. وہ تم کیوں آئے؟ بولے بھائی ہمیں پتا ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے، ہم کو پاک کی طاقت کا اندازہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اب اس شہر کے بادشاہ بن گئے. آپ اندازہ کرو کتنا آسانی سے کسی کو نظر کرے تو اس کو بادشاہ بنا. ایسے میں کیوں وہ دو جوڑی کپڑے پر اکتفا کرے؟ ہے نا ایک سوال، کیوں اس کو لگژری زندگی نہیں چاہیے؟ ہے نا، کیوں اس کو اچھا گھر نہیں چاہیے؟ جواب یہ ہے وہ جانتا ہے یہ سب مجھے چھوڑ کے جانا ہے کہیں اور کے لیے، جہاں یہ لذت ہمیشہ کے لیے ہو. تو مجھے ٹمپریری لذت چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ تاکہ مجھے پرماننٹ لذت مل جائے. اسی لیے دنیا کی کسی چیز پہ کبھی کھانے کے اوپر، میں ابھی یاد کرتا ہوں کہ چاہنے والا تھا، اس نے دیکھا مولا بہت خراب زندگی گزارے ہمارے مقابل، یعنی ہم جو سوچتے ہیں کہ مولا بہت خراب زندگی گزارا. ایک دن گیا کسی سے کہا مولا کے لیے ایک حلوہ بناؤ کہ اب تک مولا نے کھایا نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہمیں ترس آتا ہے، مولا سوکھی روٹی کھاتے ہیں. اور وہ بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے جا کر حلوہ بنایا. اب حلوہ لائی، جائے شوہر کو دیا، شوہر لایا. وہ امام نماز پڑھا کے گھر جا رہے تھے، راستے میں کہا مولا گھر جا رہے ہو نا، کھانا کھانے کا ٹائم ہے، میں حلوہ بنا کے لایا ہوں. امام رک گئے، لاؤ حلوہ لاؤ. حلوہ لے لیا. تاریخ کہتی انگلی ڈالا مسلمے میں اور چکا، اور عجب سینٹنس فرمایا رنگ بھی اچھا ہے، مزہ بھی اچھا ہے، نرم بھی ہے، لیکن علی کو ایسا حلوہ نہیں چاہیے جو دنیا کی طرف لے جائے. تمہاری یہ خدمت قبول ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو اس حلوہ پہ زندگی گزاروں. مجھے حلوہ نہیں چاہیے. آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. میں سوچتا ہوں یہ جانتے ہیں وہ یہی ہے جو جملہ پڑھتے ہیں ابھی، یہ دعا مکارم الاخلاق کا، اللہم وفر بلطفک نیتی. اے اللہ میری نیت کو اتنا مکمل کر دے، پھر کسی قسم کی نہ لالچ رہے میری زندگی میں، نہ کسی کا خوف رہے.
جو کچھ رہے وہ کیا رہے؟ بس تیری ذات، تیری عبادت، تیرا شکر رہے، تیری محبت رہے میرے دل، اور کچھ نہ رہے۔ آج آپ دیکھیں اتنی تلخیاں برداشت کرنے کے بعد، اتنی کڑواہٹ جھیلنے کے بعد ائمہ کیوں کر کی عبادت میں اس طرح مصروف ہو جاتے تھے کہ اپنا آپ کھو دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا اتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہو، پر درد نہیں کرتا؟ فرمایا درد تو چھوڑ دو، سکون عطا ہوتا ہے۔ درد تو چھوڑ دو، درد کس کا کرتا ہے؟ جس کو سختی لگے۔ مجھے تو اس میں آرام ملتا ہے۔ اللہ کا رسول بلال کو مخاطب کر کے کہتا، ارے نہیں یا بلال، اے بلال ذرا ان لوگوں سے کہو دور چلے جائیں، مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ تو کیا مطلب بستر پہ جا کر سو جاتے تھے؟ کہتے تھے بلال مجھے سکون نماز پڑھنے میں آئے گا، تھوڑا کہو یہ لوگ جائیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اب دیکھو تو ایک وقت انسان کی نیت اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو کچھ دنیا کا، اصل دنیا کی کوئی چیز اس کو اٹریکشن نہیں لگتی۔ اب اس کو کوئی اچھے کپڑے کی طلب نہیں ہے، اچھے جوتے کی طلب نہیں ہے، اچھے کھانے کی طلب نہیں ہے، اچھی سونے کی ضرورت کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے جس کو اللہ عبادت کی لذت عطا کر دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر انہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے ہی ہوتے ہی نہیں، کبھی کوئی مشکل ان کو تکلیف دیتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس خدا سے جڑے ہوئے جانتے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے گا جیسے چاہے گا بدل دے، اسی لیے وہ صبر کرتے ہیں اس بارے میں۔ تو آپ یہ جملہ دیکھیے، ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیے اس میں کتنی عجیب ہے۔ اور امام، اگر آپ سے کہوں کتنی عجیب بات ہے نہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ہمارے شیعہ آئیں گے، جو فیوچر میں وہاں اس وقت کہے تھے ہمارے فیوچر میں شیعہ آئیں گے جو جنگ جمل میں میرے ساتھ لڑنے والوں میں شمار ہوں گے۔ ایک آدمی آج ہزاروں سال ہو گئے، امام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعہ ابھی نسلوں میں پائے جاتے ہیں، ماؤں کے رحموں میں پائے جاتے ہیں، آئندہ سالوں کے بعد ان کا شمار میرے ساتھ جنگ جمل میں، میرے دفاع میں، میری مدد میں لڑنے والوں میں شمار ہو۔ چاہو کیسے مولا؟ فرمایا اس لیے ان کے دل میں تمنا ہے کہ کاش ہم جمل میں نہیں تھے، لیکن اگر کاش ہوتے تو ہم اپنے مولا کے ساتھ جمل میں آپ کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تمنا ان کو میرے ساتھ پہنچا دے گی، ان کو وہ ثواب مل جائے گا جو آج میرے ساتھ لڑنے والوں کو مل رہا ہے۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا؟ سالوں کے بعد ہم آئے ہیں، ہزاروں سال کے بعد آپ اور پیدا ہوئے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کا ثواب مل سکتا ہے، اس کے میں شریک ہو سکتے ہو، کس لیے؟ اپنی اس نیت کے ذریعے سے۔ یہ ہے نیت مکمل کر لینا، آخری مرحلے تک لے جانا۔ آپ یہ حدیث سن لیجیے۔ خوب ایک حدیث، علی علیہ السلام لما اسفرہ اللہ باصحاب الجمل، جب مولا کو اصحاب جمل پر کامیابی ملی، جنگ جمل فتح ہو گئی، وقد قال له بعض اصحابہ، تو امام کے ایک فوجی نے کہا مولا بہت عجیب سا لگ رہا ہے، بڑا عجیب سا احساس ہو رہا ہے، میرا ایک بھائی نہیں آیا اس جنگ میں، اگر وہ آیا ہوتا کتنا فائدہ مل سکتا تھا، ایک آج میرا بھائی بھی اس جنگ میں شریک ہوا ہوتا۔ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَانًا كَانَ شَاهِدُنَا، ایک کاش مجھے اتنا تمنا ہو رہی میرا بھائی ہوتا اور دیکھتا، لِيَرَى مَا نَصْرُكَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، مولا دیکھتا تھا کہ آپ کو اللہ نے کیسی فتح نصیب کی آپ کے دشمنوں پر۔ فقال له، امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اَحْوَى أَخِيكَ مَعَنَا، کیا تمہارا بھائی اس کی تمنا ہے ہمارا رہنے کی، اس کی خواہش ہے اپنے علی مولا کے ساتھ رہنے کی؟ اس نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہے، قال نعم، ہاں اس کی تمنا ہے ایسے۔ عجب جملہ فرمایا،
فقد شہدنا ولقد شہدنا فی عسکرنا، فرمایا وہ تو شریکی ہے ہماری جنگ میں، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا، بلکہ ہم نے تو اپنی فوج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ، جو ابھی پیدا ہوں گے سالوں کے بعد، وہ بھی میری فوج میں شامل ہے، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، ابھی تو ماؤں کے شکم میں ہے، وہ ابھی تو آئے نہیں، وہ بھی اس فوج میں شامل ہے۔ خوب اب اس کے بعد خود آگے وہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں سیرا فوبہم الزمان، اللہ جو ہے اسی جنگ جمل سے ان کے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ آج ہے نا ہم جنگ جمل دیکھتے ہیں تو ہمیں حق اور باطل میں فرق پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنا بھی قریب ہو جائے، جو ولی خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے۔ امام نے فرمایا تو پتہ ہے اسی جنگ جمل سے آئندہ آنے والے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وَيَقْوَى بِهِمْ يَقْوِي بِهِ الْإِيمَانِ، اور نہ ہی ہے کہ زمانہ ان کو اس سے عبرت عطا کرے گا بلکہ ان کا ایمان بھی مکمل ہوتا جائے۔ تو ایک حدیث آپ دیکھیے، نیت انسان کی اگر اللہ کی نگاہوں میں اگر وہ اللہ سے دعا کرتا رہے تو اللہ اس طرح اس کی نیت کو بلند بنا۔ ایک اور حدیث رسول اللہ کی سناتا ہوں اور اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ترکنا فی المدینۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکنا فی المدینۃ اقواما لا نقصد وادیا، کہتے ہیں ہم مدینے میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو ہمارے ساتھ کسی جگہ نہیں جا رہے ہیں، ولا نسد صعودا، نہ ہی ہمارے ساتھ کسی پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، ولا نحبط حبوطا، نہ ہی ہمارے ساتھ کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں، الا كانوا معنا، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ قالوا كيف يكونون معنا ولم يشهدوا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسولوں کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ جبکہ ہمیں شہادت نہ ہی ہمارے ساتھ آئے ہیں اور نہ ہی فوج میں تھے نہ ہی جنگ لڑی ہے۔ قال نیاتهم، فرمایا نیتیں ہیں جو ان کو ہمارے ساتھ رکھتی ہیں۔ آج اسی لیے ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، آپ اندازہ کریں آج ہمیں جس زمانے میں غیبت کا زمانہ ہے نا، ایک دن آئے گا جب امام کا ظہور ہوگا، تو یقین ہے نا کہ امام کا ظہور ہوگا ایک دن۔ امام صادق فرماتے ہیں تم جس زمانے میں بھی غیبت میں رہو تم امام کی فوج میں شامل ہو سکتے ہو، جب ظہور کریں گے تم ان کی فوج میں ایکچوئل میں شامل ہو سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ مثلا خالی تمہاری روح، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں جنگ جمیل میں ہم شامل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں، وہ ایسا نہیں، ایکچوئل میں تم شامل ہو سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کہا تم دعائے عہد پڑھو، 40 دن عہد پڑھو گے، تمہاری قبر سے مولا تمہیں اٹھا کر باہر نکال دیں گے، کہیں آؤ تم نے ہمیں یاد کیا تھا کہ ہم مولا کا سپاہی بننا چاہتے ہیں، آج آؤ زندہ تمہیں کرتا ہوں تاکہ مولا کی فوج میں شامل ہو جائے۔ تو نیت اسی ہے۔ تو موت بھی انسان کو رکاوٹ نہیں بنے گی، ہزاروں سال ہڈیاں گل گئی ہوں گی تب بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، خاک پاؤڈر ہو چکا ہوگا پھر بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ولی خدا کو ہم مانتے ہیں وہ پاؤڈر نہیں، وہ بغیر کسی چیز کے انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ آج کیوں کر ہے، اسی لیے امام زمانہ اسلام سے مدد مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے مولا کا، لیکن اللہ انہیں اس طرح مانتا ہے جیسے وہ امام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیسے رہ سکتا ہے انسان، کیسے اس طرح فضیلت میں ہو سکتا ہے؟ کہ اس کی نیت اس کو ہے کہ میں اپنے مولا اپنے آقا کے ساتھ جنگ میں، امام کی نصرت میں، اسلام کی کامیابی کے لیے، توحید کا پرچم بلند ہونے کے لیے کیا کروں گا؟ مولا کے ساتھ۔ اب یہ نیت جو ہے نا انسان کو، یہ نیت ہی ہے وہاں تک پہنچا ہے۔ آج تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے، آپ نہیں ہیں وہاں، پھر کیسے پہنچ رہے؟ انسان کی نیت۔ امام یوں ہی نہیں دعائے مکارم الاخلاق میں کہہ رہے اللہم غفر بلطفک بنیتی، اے اللہ اپنی مہربانی سے، میرے اپنے لطف و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے میری نیت میں اتنا اضافہ کر دے، اتنا اس کو بڑھا دے
کہ میں کہاں پہنچ جاؤں؟ اس جگہ پہنچ جاؤں جس کے بعد کوئی رتبہ نہیں ہے، جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، جس کے بعد کوئی کمال نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دعا کریں۔ یہ مکارم الاخلاق یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہماری طاقت